تو علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے، توجہ سے بات سنیں، علامہ اقبال کہتا ہے دو بندوں کو اللہ اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا۔ میں کہ اقبال دو بندے ہیں کیڑے؟ اقبال کہنا پہلا بندہ لالچی ہوئے، جنہوں لالچ لے کے پھر دی رہی ہو، کدے جناب ادھر کدے ادھر، محفل میں ملے گا کیا، بعد میں بیانی اور عمرے کے ٹکٹوں پر محفل میں آیا ہو۔ اقبال کہتا ہے جو لالچی بندہ ہوتا ہے نا، جس کے دل میں لالچ ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی فلاں در کبھی فلاں، اقبال کہتا ہے ایسے بندے کو اللہ اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا۔ تو میں کہ اقبال دوسرا بندہ بتا، دوسرا کون سا بندہ ہے جس کو اللہ اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا؟ تو اقبال کہتا ہے دوسرا وہ بندہ ہے جو بزدل ہو، بزدل ہو۔ او جی میں لبیک جاواں گا ایف آئی آر ہو جائے گی، او میں لبیک جاواں گا جناب میرے برادری ناراض ہو جائے گی، او میں لبیک بھی جاواں گا میرے چاچے مامے ناراض ہو جان گے، رشتہ دار ناراض ہو جان گے، محلے دار ناراض ہو جان گے، اے مولوی پیچھے لگ پیا۔ تو میں کہ یاد رکھی ایک دن وقت آنا ہے، انہاں ساری برادری، انہاں سارے چاچے مامیاں، انہاں تیرے محلے داراں تیرے منہ تے مٹی پا کے آنا ہے کہ ادھر آنا رسول اللہ نے، ادھر آنا امام الانبیاء نے ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء نے فرمایا تین بندے میں قبر اتنے پہچان سکن گے، تین بندے میں قبر اتنے، فرمایا کھلا کافر، جڑا کافر ہوئے گا نا تو فرشتے پوچھیں گے ہاں بھائی دس ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جو سامنے ہستی جلوہ گر ہیں، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کر کے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا ہے ھذا لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اگلی گال بڑی ڈاڈی، میرے آقا نے فرمایا دوسرا بندہ منافق، منافق آدمی جو جناب اوپر سے کہے ہاں جی لبیک علیہ ٹھیک، لیکن اندر جا کے نہیں اے مولوی تے ویکھ گئے، اے مولوی نے ایجنسیاں نے پالیا، اے مولوی فلان، میں نے کوئی 4 سال ہو گئے میں اعلان کر دے کراچی تو لے کے لاہور ہے، میں لوگوں نے کیا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو فلاں ایجنسی نے تیار کیا، فلاں اداروں کے یہ اعلیٰ کار ہیں، میں نے کہا 4 سال ہو گئے میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا فلاں ایجنسی فلاں ادارے نے بابا جی کو تیار کیا، انہوں نے یہ تحریک تیار کی، تو میں نے کہا یارا مجھے اس ایجنسی کے پاس لے جاؤ، جتنے پیسے منگنے پہ میں اس ایجنسی سے بولے جناب دنیا کو لو، حضور کے غلاموں کو لو، پیسے منگ کے اس ایجنسی سے پیسے پورے کر دیں گا، میں نے ایک اور بابا سے تیار کرا دے۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ لو جی سیدھا جا چیلنج ہے، تانوں تے کوئی تنگ کرے جناب فلاں فلاں کو یارا گل سیدھی جی گل بڑی نہیں، ساڈے گل کر کے چلے گیا تو سانو ایجنسی کرو لے جا، امت نو بڑی لوڑ ہے، بابا تے تیار کرا دے۔ جلے ایجنسیاں بابے نہیں تیار کرتے نا، ایجنسیاں ایسے لوگ تیار کرتی ہیں، یہ پتہ کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ اقبال بولا، قلندر لاہوری بولا، مصور پاکستان بولا، تم نے تو اقبال کو پڑھا ہے، چین اور اب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، یہ تم نے اقبال پڑھا، اقبال کو ذرا پڑھتے نا، اقبال بولتا ہے لوح بھی تو، قلم بھی تو، اور تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، اور ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اقبال کہنا پتہ ہے یہ کہاں سے تیار ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ویل چیئر پر بھی ہو اور پورا عالم کفر ہلا کر رکھ دیں، ویل چیئر پر بھی ہو تو یہاں کے سارے لبرل کو خاک جناب چٹا دے۔ بتا اقبال کہتا ہے یہ پتہ کون سی نگاہ سے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں؟ میں کہ اقبال بتا کس نگاہ سے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں؟ اقبال کہتا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استقام۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں دو بندوں کو اللہ اپنے حبیب کی محبت دیتا کس کو ہے؟ دیتا کس کو ہے؟ اقبال سے میں نے پوچھا اقبال تو بتا محبت ملتی کس کو ہے؟ لوگوں نے یہاں روٹی دا جناب، روٹی کھان پین دا جناب، کھان پین دا نظام رکھے ہوئے آج تو روٹی والا اب جب لوگ سنجھے ماشاءاللہ، میں کہنا نا اسلام تو یہ اسلام ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کی طرف چلے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو صحابہ حضور کے پاس آئے، میرے آقا نے بھائی رہن دے بھائی بات جو یہ بھی کہیں گے جو مولوی پیسے دے کے لٹانے ہیں نا ان کی پتہ لوگوں نے
سانو ہے پیسہ نکالنی آتا ہے فقیروں پہ، انہیں کچھ پیار ہی ایسا، اور خود بھیک دیں اور خود کہیں میں منگتا کا بھلا ہو۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ہم تو وہ ہیں، پتہ ہے ہم کون ہیں؟ اس کو کیا پتا جڑا حضور دا دین آوے، جو حضور دا دین الیکشن وچ پکارے، یہ کہے یارا مینوں ووٹ دے، تینوں میں روٹی بھی دیاں گا، تینوں حصہ بھی دیاں گا، ادھر آ۔ وہ کہے نہیں میرا چاچا ادھر کھڑا، کوئی کہے میرا ماما ادھر کھڑا، میری برادری ادھر کھڑی، میرے مفادات ادھر کھڑے ہیں۔ اس بندے کو کیا پتا کہ مصعب بن عمیر جب اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا سوٹ پہنا کرتے تھے اور ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے گھنٹوں خوشبو آتی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے۔ لیکن جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، حضور کی غلامی اختیار کی، تو غزوہ احد کی طرف جب چلے، اور غزوہ احد کے موقع پہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو جھنڈا بھی دے دیا۔ جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو صحابہ حضور کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کے جسم پر صرف ایک تہ بند تھا، اب شہید ہو گئے ہیں، ہم ان کے اس تہ بند اس کپڑے کو چہرے پر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پر ڈالتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سے جناب چشمان مبارک سے آنسو بہ پڑے، فرمایا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو اسلام لانے سے پہلے اتنی قیمتی خوشبو لگایا کرتا تھا، آج اسلام لانے کے بعد کپڑے بھی جسم پر نہ رہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا نا اسلام پر؟ یہاں تو لوگ 4 قسم کے سوٹ پہن کر، 20 قسم کے کھانے کھا کر اور بڑے بڑے کوٹھیوں میں رہ کر اسلام کے بارے میں بات کریں، فیشن بن گیا۔ تیری بات ہے وہ کیا کہتے ہیں اقبال بڑا اقبال ہے، اقبال بڑا ڈاڈا آدمی، اقبال نو سمجھن واسطے بھی اندر غیرت چاہیے ہوندی۔ اقبال ہے میں سمجھ نہیں آندا، میں کہ اقبال تو دسو ایتھے لوگ حضور دا نام لین میں کہندے یہ سیاسی نعرہ ہے، کوئی اردو کہتا ہے یہ فلانا ہے، میں کہ اقبال تو دسو حضور دا نام سیاسی ہے؟ اقبال کہتا نہیں چلیا، یہ پورا جڑی کائنات بنی نا دوویں جہان بنے اے تے حضور دے نام دی برکت نال بنے۔ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ میں ذرا گل کر لما نا، میں بھی ذرا پہچان ہو جائے گی نا مینوں کہڑا حضور دا غلام بیٹھا تے کہڑا 2 نمبر بیٹھا۔ میں پہلے گل سنا لما، ہے نہ کہ مولوی صاحب آئے بات نہیں، میں اقبال دی زبانی میری بات ہے جنوں اقبال دے نظریات نال جڑا نہیں کھلے گا انہوں پاکستان چھڑنا پوسی۔ نئی بات اقبال سے مصور پاکستان ہے، تے اقبال سے پوری یورپ تے لندن یونیورسٹی پڑھ کے بھی آیا، تے میں کہ اقبال کی لے گیا؟ اقبال کہتا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ۔ میں کہ اقبال تو دس ہوئے لوگوں نے بڑے جھگڑے اے حضور دا نام تے میں کہ اقبال دس اے پوری کائنات بڑی کدے نہ آئے؟ اقبال کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہوں۔ اقبال کہتے ہیں حضور کی ذات کوئی نہیں نا تو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ اقبال کہتے ہیں جڑا خیمہ کھلوتا نا حضور دی نام دی برکت نہ کھلوتا، حضور دی خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ بس اے جڑا بندہ جنہیں دل وچ رسول اللہ نال محبت ہوئے گی نا وہی انج کر کے کھڑے ہو کے حضور دے نام تے ہر شے حاضر کر سکدا۔ یہ دل میں دنیا دارہ دی محبت ہے انہوں کی پتا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام میں احد دے وچ کھڑے ہوئے، مشرکین حضور وقت تیر برسا رہے تے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سامنے کھڑے ہو گیا کہ دفاع کر رہے، سارے تیر اپنے ڈھال دے ہوتے لے رہے تے کہنے نے تیر آیا بڑا شدید میرے ڈھال تلے گر گئی تے کہنے نے ایک اور تیر چلیا تے ظاہری بات ہے مشرکین تیر چلا رہے سن، انہیں اے تھوڑی ویکھنا سی کہ طلحہ بن عبید اللہ دی ڈھال تھلے گر گئی تو چکے گا جیسے پھر تیر چلاواں گے، او تے حضور دے دشمن سن نا ہاں جڑا انہوں کی پتا کہ طلحہ بن عبید اللہ نے انہوں کی پتا جڑا آج جناب بریانی دے نام تے اپنی براتیاں دے نام تے گلی پکی کران دے نام تے گلیاں دے نام تے کھمبیاں دے نام تے حضور دے دین دے باغیاں نو ووٹ دے کے انہوں کی پتا کہ طلحہ بن عبید اللہ نے مقام احد وچ کھڑے ہو کے کیویں حضور دی عزت دا دفاع کیا، حضور دی عزت باقی کیویں قربانی دیتی۔
اگلے نے تیر چلایا، انہوں نے ویکھیا طلحہ بن عبید اللہ دے ہاتھوں ڈھال دے تھلے ڈگ گئی، ہن تیر چلاؤ، ہن ویکھو طلحہ بن عبید اللہ کردا کی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہندے میں تیر ویکھیا تے میرے ذہن وچ خیال آیا کہ اج تیر جے میں اپنے تھلوں ڈھال چکدا تے تیر امام الانبیاء طرف چلا گیا تے قیامت تک لوگ کہیں گے طلحہ تینوں جان زیادہ عزیز سی، تیر امام الانبیاء طرف چلا گیا تینوں اپنی جان زیادہ عزیز سی۔ طلحہ بن عبید اللہ کہنے میرے عشق نے کے وقت کے گیا، پھر پیر نے کالم شاہ صاحب بولے طلحہ بن عبید اللہ دے اس کارنامے دے ہوتے کہ ڈھال بھی تھلے ڈگی ہوئی، تو تے میں چلے آج پرچی دین دیواری آوے تے سارا کچھ سوچتے ہیں اے تے صحابہ سن تے آج امت نو جنوں منہ دھون دا پتہ نہیں وہ بھی صحابہ دے بارے گھر بیٹھ کر تبصرے کر دیں۔ اے جنہیں یوٹیوب پر ٹک ٹاکر نوجوان کھڑے ہو کے کہ یہ صحابی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، میں کہو کانسٹیبل نو ویکھ کے تیرا پیشاب خشک ہو جاندا، ڈی پی او نو ویکھ کے تو گھروں نس جاندا کہ تو نہ صحابہ دے بارے گلاں کردا جنہاں حضور دی خاطر اپنے جسم تے کیویں کرائے۔ کیا عجب مزاج بن گیا ہے، اب یہ نوجوانوں نے فیصلے کرنے ہیں صحابہ اہل بیت کے بارے میں جن کے بارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم پہلے بیان فرما گئے، فرمائے کہ اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ازل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا نہیں۔ جن نوجوانوں نے جن برادریوں نے ایک طرف ختم نبوت کے ڈاکو کھڑے تھے ان کو حمایتیں کی، ان کے فلیکسز لگوائے، ان کو کیا پتا کہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ نے حضور کی ختم نبوت پر کیسے پہرے داری کی۔ خبردار بھائی صحابہ کے بارے میں جنہوں 6 کلمے نہیں آندے وہ بھی صحابہ کے بارے میں گل کرے ویڈیو بنان کہ یہ صحابی ٹھیک ہے نہیں، میں کہا نہیں، جب میرے آقا کی بات آ گئی کون سی زبان؟ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں۔ ذرا ہاتھ چوک کے نعرہ لاؤ نا، ذرا بال کر کے ذرا ہاتھ چوک کے اینج کر کے خبردار خبردار، اور تم تو حضور کے دین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے، اپنی نالیوں کی خاطر، اپنے جناب سیاسی مفادات کی خاطر ڈر گئے، اور تم ان صحابہ کے بارے میں بات کرو جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہوں راضی ہو، اللہ راضی، تو بھی جو کرنا کیے اے جی مولانا انہوں نے منہ دھون دا پتہ نہیں، جڑے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا مارا، نون لیگ والے نے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا ماریا، پوری اسمبلی نے ڈاکا ماریا، پھر فیض آباد کے مقام سے 8.5 بندے شہید کیتے، مساجد و سپیکر اتارے، درود و سلام تے پابندیاں لگائیاں، تو گلا کردا صحابہ دے بارے، تینوں تو جے ختم نبوت دا مسئلہ نہیں سمجھ آیا، تو گلا کرے صحابہ دے اہل بیت دے بارے۔ اے آج کل دا دن عثمان غنی خلیفہ اسلام، میرے آقا کی نگاہ تو دیکھ رہی تھی نا، قیامت تک لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کے بارے میں بات کریں گے تو میرے آقا پہلے فیصلہ فرما گئے، فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق۔ اے ذرا توجہ نہ سنی، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، فرمایا ان 4 یاراں دی محبت کسی منافق دے دل وچ جمع نہیں ہوتی۔ دوبارہ سنو ذرا، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، فرمائے نا 4 یاراں دی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور کیڑے 4 یارن؟ فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ عثمان غنی کل یوم گزریا 18 ذی الحجہ، عثمان غنی کون ہے؟ عثمان غنی
اللہ اکبر، جن کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، در منصور، یہ عثمان غنی جن کے گھر حضور کی 2 شہزادیاں ہیں، جن کے گھر کتنی ہیں؟ حضور کی 2۔ اعلیٰ فرماتے ہیں در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوج 2 نور عفت پہ لاکھاں سلام۔ صحابہ دے بارے گل نہیں سننی، صحابہ دے بارے گل نہیں سننی۔ اقبال کو لوگ پوچھتے اقبال تو صحابہ نو خراج تحسین کی میں پیش کردہ؟ اقبال کہتا میں تے ہاتھ بان کے تے سر جھکا کے صحابہ نو خراج تحسین پیش کردہ۔ میں کہا کی میں؟ اقبال کہتا صدقے خلیل بھی عیش اور صبر حسین بھی عیش اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عیش۔ آجی صحابہ دے بھی تذکرین کر دیا کہ حضور دا غلام کہنا واہ 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 واہ، تے اہل بیت بھی تذکرین کر دیں، لوگ کچھل رکھ پہنن کہ یارہ واہ 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 واہ، مولا حسین دی کیا بات، امام حسین مجتبیٰ دی کیا بات ہے، امام جعفر صادق دی کیا بات ہے، امام موسیٰ کاظم دی کیا بات ہے، امام زین العابدین دی کیا بات ہے۔ اے ان محرم آ رہے ہونا تے تساں میں سارے حسینی بیٹھے ہیں تے میں انہوں ذرا ڈیڈی گل کرن لگا۔ حسین دا ڈیگا پکا کے لنگر وردانا، اے حسین دا نا، ایک حسین دا کام کوئی نہیں۔ تے سبیلہ لا کے تے پانی منڈنا 10 محرم نو، اے حسینیت نہیں ہے، حسینیت امام حسین سے پوچھتے ہیں حضور آپ بتائیں کہ آپ کربلا میں آئے کیوں، کہ پورا کنبہ لے کے کیوں آئے؟ اے ذرا دھیان نال ذرا دل گھاجا کے جنجوڑی تو یارا میں حسین ابن علی دا نام لینا رہا تے میں نے آج پتا چلیا کہ امام حسین کربلا دے میدان وچ آئے کیوں سن۔ تانوں بھی خطیب آئے گا، تساں بھی خطیب بلانے 10 محرم 10 روزہ محفل ذکر حسین ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے کہ خطیب صاحب 50,000 لے کے فارغ، عوام نعرے لگے فارغ، 10 محرم سبیل لگے فارغ۔ کہتے سوچیا کہ امام حسین نے امام علی اصغر تے امام علی اکبر کیوں قربان کیے؟ تو کدے سوچیا ہے دل کرو کہ امام علی اکبر تے امام علی اصغر تے پورا خاندان رسالت امام حسین نے کربلا کے میدان تے کیوں قربان کیتا؟ ذرا خطبہ سنو امام حسین کا۔ تساں کدے کسی مولوی کو نہیں سنیا ہونا، میں تانوں گارنٹی نال گل کرا، تانوں کسی مولوی نے سنایا تے مینوں اگے نہ کہنا۔ تاریخ طبری وچ مقام بدعت ہے، امام حسین خود فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی، یہ تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ پریشان نہ ہویا کرو، جلیا حسین ابن علی کھڑے ہوئے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، او کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، ہیں جی شبیہ رسول کھڑے ہوئے، تو او ہوئے جنہوں نے حضور نے اپنے کناڑے تے کھلایا ہوئے، ہیں جی آئی صاحب بندہ توجہ ہے گلنا کرتے ہیں لوگ، اور میں کہتا ہوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو کربلا دا نام رکھیا 10 محرم سبیل لا دینا تے لنگر پڑکا دینا تے آپ گلنا کر دینا تے روز دور دا نام تو کربلا رکھیا، کربلا تے ہوش ہے دا نام ہے، کربلا تے پتہ کسی دا نام ہے کہ پورا خاندان کٹوا کے بھی اف نہیں کریں تے پھر کس سے کٹوانی؟ امام حسین کربلا بھی کیوں آئے؟ یزید کی کام کرتا سی، یزید جڑے کام کرتا سی آج وہی کام نون لیگ کر رہی، آج وہی کام پی ٹی آئی نے کیتے ہیں، وہی کام پیپل پارٹی کر رہی، تو پھر کوئی کہے کہ نہیں میرا لیڈر بنانا ہے، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں، امام حسین انہیں چونا لایا ہے دین نو، چونا لایا دین نو۔ اے ذرا سن امام حسین نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، لو جی سنو، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرہ منکم سلطانا جائرا مستعلا لحرم اللہ ناقصا لیاد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ اے امام حسین نے خطبہ دیتا تو سنے کدے کسی مولوی کرو، کیونکہ جڑا مولوی 50,000 لے کے حضور دے دین دا خاتم نہیں تو صدا کرے، انہیں تو جناب دیکھنا کہ حاجی نہ ناراض ہو جاوے، کوئی محلے دا چودھری نہ ناراض ہو جاوے، کوئی نون لیگ کے جناب بدماش چیمپی ہے تے ایم این اے تے گنڈا، کوئی جناب کونسلر نہ ناراض ہو جاوے، کہ آپ کو وہی بات سنائے گا جو حسین کا خاتم ہوگا، لیکن انہیں حسین کے خاتم سے عشق رسول کے جام پیے گا، وہی بات
ہاں کربلا تے روانا تے بڑا سوکھا کام ہے نا، روانا تے بڑا سوکھا کام ہے. میں کہا میں نے 10 قوت ہوندے، کربلا بس اتنی ہے کہ قوت ہوندے زور نہیں لایا. ہاں قوت ہوندے بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیسے گیا دین دنیا نے سائی. باغ جنت کے ہیں بارے ہم ایسے کربلا گیا کہ بڑھا بھی ہوئے تو جوان ہو جاوے، جوان ہوئے تو کبھی جناب مولی صاحب دسو ہونے کتے میں جانا کربلا. ہم اس چیزیں کربلا کا نام ہے. یہ ہے حسینیت. امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین ابن علی مقام بیدہ پر کھڑے ہو کر ایک کتنی عجیب گل ہے کہ امام حسین کھڑے ہون، شبیہ رسول کھڑے ہون تے سامنے فوجی لشکر کہندے سن کہ جناب دل تواڈے نال ہے لیکن تلوار یزید نال ہے. اجے لوگ آج آ کے جناب وردیاں نال جناب مساجد تے جناب سپیکر اتارے تے مساجد تقدس پامال کیتا تے جناب بوٹا سمیت مسجد میں داخل ہوئے. پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ آپ ایک طرف حضور کے دین کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں اور آپ کے مد مقابل لوگ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں شیر آیا، کوئی کہتا گدڑ آیا، کوئی کہتا لومڑ آیا. تو آپ سوچا کریں نا کہ اس دور میں بھی یہ لوگ موجود تھے 60 ڈگری میں کہ ایک طرف خون رسول کھڑے ہوں. تو امام حسین فرمایا آؤ بھائی میرے نال. انہوں نے کہا نہیں نہیں حضور دل کی تاڑے نال لیکن تلوار یزید نال ہے. فرمایا نہیں نہیں دلوں دی گل کوئی نہیں، اس وقت حسین تیرے تلوار تے اپنے جسم سمیت پورے میرے سب وچ کھڑے ہو گئے تے پھر قیامت تک جنت چلے جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں حضور تنخواہ یزید دینا. آپ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا 60 ڈگری کے بعد اب قیامت تک 2 ہی راہیں ہیں، ایک حسین کی راہ ہے اور ایک یزید کی راہ. 2 راہیں ہیں. تیسری راہ منافقت کی ہے، وہ کفے والے ہیں جو چپ رہے ہیں، وہ خسرت دنیا والآخرہ ہے. امام حسین کا خطبہ سنیا جی کنے کو لوگ میں چیلنج سنیا کل کنے کو لوگ ہاں ذرا سنو کیونکہ ایک خطبہ بیان کرو گے تو پھر نون لیگ ختم ہو جاسی نا. جس نون لیگ نے میں نے دسو بجٹ دے اندر کوئی اللہ دے گھر واسطے بجٹ رکھیا، کوئی دین واسطے یہ بجٹ رکھیا، کوئی مسجد نبویہ بنانے واسطے یہ بجٹ رکھیا، کوئی مدارس واسطے یہ بجٹ رکھیا، کوئی دسو کس چیز تعلیم واسطے بجٹ رکھیا، خوراک واسطے بجٹ رکھیا، کس گل سے رکھیا؟ گل ہی کوئی نہیں، صرف اپنی عیاشیاں واسطے. میں کہا ساڑی قوم دے جو نواز آئے گا وہ بڑا میاں آئے گا تو یہ ہو جائے گا. میں کہا ڈڈو لبے اے ملے ہاں اے ہی لگنا ہے کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر ہی نہیں کار پھرتے ہیں. میں اپنی ذمہ داری دے گل کریں. کوئی آگے سکلین نو تنگ نہ دے دے سکلین ادمی نو وہ تو کڑا پاگل مولوی بلا رہے انہوں کوئی نہیں چلیا سانو اور چاہیے کہ سانو کوئی کس دن کہہ دے میں نے بیٹھا بھی کہے یہ پاگل ہے تو ہمیں فخر ہے کہ ہماری بارگاہ رسالت میں حاضری لگ گئی ہے. حضور دا نام دب کے لے آتے دنیا دارا والنا دیکھے کرو. یہ دیکھا کرے کہ امام الانبیاء تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا. لو جی لو جی او جلیو تسا نعرہ نہیں لا رہے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمہ قذاب نے آپ کو گرفتار کر لیا نا کہ پتہ انہیں کی پوچھیا انہیں آپ نے بن لیا. انہیں کہا داس بھائی یہ ہے ختم نبوت پر پیرا. ختم نبوت پر لمبی چوڑی کتابیں لکھی جاتی اور یہ نہیں مولوی صاحب ختم نبوت کوئی تحقیقی مسئلہ نہیں ہے، 2 حرفی مسئلہ ہے. 2 حرفی مسئلہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ کہے گا حضور ہی خاتم النبیین ہے. اب قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور جس کے دل میں منافقت ہے وہ سن بھی سکتا ہے وہ بات بھی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے. میں کہ اقبال ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقبال کہتا ہے ایمان پتہ کس چیز کا نام ہے؟ اقبال کہتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبروئے ماں زنام مصطفیٰ. اقبال کہتا ہے پتہ کی ہے دل پتہ کی ہے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقبال کہتا ہے ایمان اور دل دے وچ پتہ کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ میں کہتا 10 اقبال کہتا ہے ایک ہی چیز کا ہونا ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ سے انواع محبت کرتا ہو. انواع رسول اللہ سے کیا ہو؟ محبت کرتا ہو. حبیب بن زید یہاں مجھے بتایا گیا جناب ختم نبوت پر لوگ جناب کورس کراتے ہیں. میں کہا ختم نبوت کورس کا مسئلہ ہے؟ بابا جی یہاں ایک بڑی ڈاڑی بات کرتے تھے ذرا ہضم کرنی ہے آپ نے. ہم آپ کو دیکھ کر بات نہیں کرتے آپ دلوں میں دماغوں میں بٹھائیں. بابا جی فرماتے تھے ہر بندہ
اپنی ماں دے کہن تے حلالی ہے جی نہیں مولانا؟ ماں کہنی ہے تیرا پیو ہے تے کدے کہنے تحقیق کی تھی؟ ماں دے کہن تے سارے بندے حلالی ہیں، کدے کہنے تحقیق نہیں کی تھی؟ تو جب امام الانبیاء فرما رہے ہو، اور وہ امام الانبیاء کہ تیرے در کا در ہاں باں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا در باں ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اسرا رویلا مکان کی گلی ہے، تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی۔ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول، تکڑے ہو وہ مرد جانا ہے، مرنا کوئی نہیں۔ کتنی چھلانگ مار لو گے زندگی دے وچ؟ 40 سال، 50 سال، 100 سال، آخر 4 تھلے جانا گے تے جنہیں براتیاں دکھا دی جنہیں یاراں دکھا دے، تو حضور نال بے وفائی کردا نا کہ نہیں میرا یار کھلوتا، تو پتہ انہیں یاراں تیرے قبر تک کی کرنا کی ہے؟ مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے۔ انہیں سارے مٹھی بار کے تیرے منہ سے پانی کہ ادھر آنا امام الانبیاء نے ہے۔ جب امام الانبیاء قبر میں آئے تو تو کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کرے، اور وہ استقبال وہی کرے گا تو دنیا میں یہ نعرہ لگاتا ہوگا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کھڑے ہو کھڑے ہو ہاں حضور کے دین، نہیں نہیں بہ جاؤ بھائی، تانوں نہیں، میں ویسے تانوں کہہ رہا کھڑے ہو مطلب حضور کے دین نال کھڑے ہو، بہ جاؤ بھائی، اے گل کر رہے ہیں مطلب تھوڑی ہے بھائی، بہ جاؤ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول، میں کہہ رہا ہوں حضور کے دین نال کھڑے ہو، وہ ڈٹ کے کھڑے ہو، دنیا داراں دی پرواہ نہیں کرنی۔ اے دنیا دار ماں تو بعد اتنا ہی کہندے کہ انا للہ و انا، بڑا چنگا بندہ سی کہ جلے جنہ محبوب نے کہ آنے دے صدیاں تک سونا ہے، جاگنا ہے جاگ لے آج، افلاک کے سائے تلے، اور حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے۔ او کتنا صدیاں سونا قبر تھلے تے پوچھے کچھ لبی بکی مٹی پاکے کردے ڈھیر اچیرا تے دے درد کرانو تے ونجنا پاون پھیرا، انہاں پوچھنا بھی نہیں کہ بابا گزری کیا تو تے آنا امام الانبیاء نے جو حضور آن کہ حضور دا وفادار غلام دی دنیا وچ کہے گا کہ حضور ہی ہم سب کچھ، کہ حضور نال وفات کیتی ہو سی تو اعلیٰ فرماتے جب قبر میں حضور آئے تو پتہ وہ پھر کیا کرے گا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، کر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بڑا تکڑے ہوئے کھڑے ہونا ہے، ہمارا کام ہے آزان دے دینا۔ میں اس گلی میں آیا ہوں، اس محلے میں آیا ہوں، میرا کام ہے آپ کو حق بات پہنچا دینا، حق بات بتا دینا۔ کل آپ قیامت کے دن حضور کے سامنے یہ نہ کہ حضور سانو بول کے دسیا کوئی نہیں، ہاں جدو عید ہون کرنی ہے نا جناب اسی اے سی لا لینے ہیں، پکے لا لینے ہیں، بجلی دے جب سولر چل جاتا چلے قیام میں میدان معاشر کا منظر پتہ کی ہونا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا اس دن ماں پیو پتر نو ویکھ کے نس پین گے، پتر ماں پیو نو ویکھ کے نس پین گے، یار یار نو ویکھ کے نس پائے گا کہ کدے نیکی نہ مانگ لوے جو اس دن پھر حضور نے کام آنا۔ اور بھی ذرا حدیث پاک سنائے جاؤ کہ قیامت کا منظر کیسے ہوگا، ذرا سنے ذرا۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا۔ اگلی ذرا بات سنے، لبیک اللہ سینہ چوڑا کر کے گلی محلے پھریا کرو، اور اگر تینوں پتہ ہی کوئی نہیں قیامت اللہ سے کیویں چلیں گے، کیوں کہ وانا قائدهم اذا وفدوا۔ میرے آقا نے فرمایا جب اولین و آخرین جمع ہوں گے، امام الانبیاء نے فرمایا قیادت میری ہوئی ہے۔ تو ہم لبیک والے دنیا میں کس کی بات کرتے ہیں؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر، لکھاں ماری کہتے ہیں حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ کہتے تھے میرے آقا فرمان گے ہاں تیری آج حاضری قبول۔
قدر حضور فرمان کے لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی کیا ہے؟ ذرا سنیں توجہ سے، لبیک کا معنی کیا ہے؟ اور آج کے بعد پھر حضور کے نعرے کے بارے میں بات نہیں کرنی، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ تو ایمانی نعرہ ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ یہ تو ایمانی نعرہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں، یمن کے اندر بھی لوگ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ سیاسی نعرہ لگاتے ہیں؟ عرب کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ یہ لبیک کا پتہ کیا ہے؟ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا نعرہ ہے۔ جب غزوہ بدر کی طرف میرے آقا مولا چلے تو فرمایا صحابہ سے حضور نے پوچھا بتاؤ بھائی، سامنے 700 بندہ کھڑا ہے، ہم 313 ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے، تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، گھوڑے بھی پورے نہیں ہیں، اونٹ بھی پورا نہیں ہے، ساز و سامان بھی جنگ کا پورا نہیں ہے، بتاؤ بھائی۔ صحابہ سے پوچھا حضور نے کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے۔ ایتھو جنہیں منے ہوئے نا حضور نو، ایتھو منظر ہی پھر ہو جانا کہ جنہیں دل و جان نال حضور نو نہ منے ہوئے نا، تو پھر مقام شوق تو عبداللہ بن ابی واپس آ گیا۔ ہاں 300 بندے نال واپس آ گیا، اور جنہوں دل و جان سے رسول اللہ کو مانا تھا سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے۔ آج بھی ہم یہی نعرہ لگاتے ہیں، حضور کی ہر دین کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر، حضور کی ہر دین کے باغی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہم سے یہ کہتے ہیں بدر میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دیں سل حبال من شئتا فتح حبال من شئتا سالم من شئتا آت من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ حضور آپ حکم نو دیں۔ ہاتھ ذرا چکے نعرہ لاؤ نا، تھوڑے ہاتھ لے ہو گئے انجار کے، تھک گئے ہو۔ لو جی ایک وقت آنا، ایک وقت آنا، آج ہاتھ چکو حضور واسطے، آج حضور واسطے تو کر۔ ہاں لو سمجھ آ رہی میری گل؟ میں واللہ اے نوجوان ایک منٹ، میں بڑا تھکی آیا، میں خوشاب کو صبر کر کے آیا، تو اتنے بھی جناب انہوں پورا دن مٹھائی رکھیا، جناب مہمانوں نہ ملا دے رہے، تو میں تھکیا جی بالکل، لیکن کہا نوجوان کھلوتے ہوئے کہ میں رول آدھے کو، میں کہا نہیں یارا تیرا بھی دور آنے کو ہے فقرے غیور علی گل۔ اے نوجوان جنہوں گل سمجھ آ گئی کہ نہیں یارا حضور نال وفا کرنی، حضور نال وفا کرنی، حضور نال اینج وفا کرنی کہ بندہ کبھی یہ جھلا جا رہا، یہ تے بندہ بے وقوف جا رہا ہے، انہوں پتہ کوئی نہیں، انہوں کہا نہیں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، اسی گل سے کل قیامت میں مل پڑے۔ اور میری گل سمجھ آ رہی؟ تو انہوں سمجھ آ رہی؟ میں گل کی کر رہے ہیں؟ لو جی ستے بیٹھے لگے امتحان سٹیج آ لے دسو جی۔ ہاں حضرت سعد بن معاذ بدر ایک گل ہوئی نا، کیا یا رسول اللہ تسی سانو کا ساڈے کولوں پوچھتے ہو کہ بدر وال جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ حضور اسی جناب تہاڈے نال کیسر اور کس نال بھی جنگ چھڑن واسطے تیار ہاں، اسی جناب گھوڑے سمندر پورے چ پان واسطے تیار ہاں، اپنا مال اولاد سب کچھ تہاڈے نال قربان کرن واسطے تیار ہاں، تسی بدر دی گلاں کر دیو۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابی نے یہ مبالغہ کیا، ہم یہی کہتے ہیں حضور ساڈے کولوں امیدوار تکڑے کوئی نہیں، ساڑھے کو بلیک دے پیسے کوئی نہیں، ساڑھے کو لندن دے اپارٹمنٹ کوئی نہیں، ساڑھے پہ جناب وہ جناب اور ملک ریاض کا بندہ نہیں کھلوتا ہویا، میاں منشا ورگا ساڑھے پہ جناب بندہ نہیں کھلوتا، ساڑھے اسٹیبلشمنٹ نہیں کھلوتی، لیکن ایک بات پر ہمارا یقین ہے، وہ کیا ہے؟ حسان بن ثابت نے مسجد نبی میں سارے صحابہ کی موجودگی میں میرے آقا مولا جلوہ گر ہیں، اور قیامت تک حضور کے غلاموں کو یہ بتا دیا، فرمایا کبھی پریشان نہیں ہونا کہ مشرکین کے پاس بڑی طاقت ہے، ابو جہل ابو لہب کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ بڑے گنڈے ہیں، ان کے پاس بڑا مال اسباب ہے، اور فرمایا یہاں تک نہیں بات، فرمایا قیامت تک حضور کے غلاموں کو یہ میں بات سناتا جاؤں، لوگوں کے پیسے دیکھ کر، لوگوں کے جناب بنگلے کوٹھیاں اور گاڑیاں دیکھ کر، ان کی جناب بدماشیاں ان کے طاقت پری دیکھ کر کبھی مرعوب نہیں ہو جانا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نعرہ ضرور لگانا ہے، کون سا؟ کہ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، کہ ساری دنیا والوں پر ہمارے لیے فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ سے انواع محبت۔ لو جی لو جی لو جی لو جی لو جی لو جی میں گل مکان دے میں نے کون مولوی صاحب بیٹھ کی جان نہیں ہے جی، میں لوگ نہ کہنے ہیں مولوی صاحب میں گل مکان دے جاواں گا کیونکہ تم تھکے بھی بیٹھے ہو گے۔
جلیا صحابہ تے غزوہ احزاب دے موقع تے مٹی دے ٹوکرے چک کے بھی تے جناب بڑی بڑی خندق کھود کے بھی تے پیڑ تے پتھر بن کے بھی صحابہ نہ تھکے تے حضور دیا نعتاں اس ٹائم بھی پڑھیاں. پتہ کی پڑھیاں؟ پتہ کیڑی نعت پڑھی؟ فرمایا اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا. یہ صحابہ کا طرز زندگی. صحابہ کس ناز پر فخر کرتے تھے, کس بات پر فخر کرتے تھے. صحابہ مٹی کے ٹوکرے بھی اٹھا رہے ہیں, خندق کھود بھی رہے ہیں اور پیٹ پر بھی پتھر باندھے ہیں, اور پتہ کیا نعتیں پڑھے گئے, یا رسول اللہ تسی نہ ہونے جیسے نمازوں کی تو پڑھ دے, حضور تسی نہ ہونے جیسے زکاتہ کی تو دیں دے, روزے کی تو رکھ دے. کہ حضور ایک قیامت تک ساڑھا اعلان ہے, جو تک ساڑھی جان میں جان باقی ہے تو نہ تے اپنے اس کا قربان کر دے رہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نوجوانوں؟ نوجوانوں آپ نے کھڑے ہونا ہے تو کشمیر فتح ہونا ہے. میں تو سچی گل کر رہا ہوں, تساں اپنے کان بند کرنے تے شام فتح ہونا دوبارہ. تے اساں جناب چچنیاں بھی لینا ہے, اساں بوسنیاں بھی لینا ہے, اساں عراق دا بدلہ بھی لینا ہے, اساں جناب فلسطین دے مسلمانوں دا بدلہ بھی لینا ہے. وہ گلاں نال نہیں ہونا. لو جی, کیونکہ میں ہن گل آخری طرف لے جاواں, آخری گلاں وچ مقام بیدہ والا خطبہ امام حسین دا فیصلہ آباد نال ادار رہا. او میں او دی تشریح بڑی لمبی, او کم از کم گھنٹہ چاہیے تشریح واسطے. او پورا تشریح گھنٹہ چاہیے کہ امام حسین دے کی گل تے کہ اس ٹائم یزید کی کرتا سی تے ہن کی کر رہے ہیں. ہاں میں شعر میں آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ جب دل سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, تو پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم ہو پیر ملا کے لیے, کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا. ہے جی, ہر آنے والے زمانے میں کہنا ماشاءاللہ نواز شریف کے شہباز کے دور میں جناب دودھ نہریں بہ رہی ہیں. ہر پیر والے آنے والے ہر حکمران کو کہنا ماشاءاللہ اس سے بڑا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں. میں کہ ایک بات تو دس ہوئے, اسی اپنا امام, اپنا راہبر, اپنا پیشوا کنوں منیے, ایسے لوگوں کو منیے کہ ہر آنے والے جناب حضور دے دین دے باقی پہ سانو لاندے, یا اس کو منیے کہ جناب ہوے ویر کہتے دے تو پوری امت کو کبھی حضور نال محبت کرو. میں کہ ایک بات دس, اسی محبت اپنا امام کنوں منیے. ایک بات نہ چلے امام انہوں من, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, اور حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام پر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سانگ چڑھا دے, تجھے تلوار بنائے اور فتنہ ملت بیدا ہے. امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار. لو جی اے نوجوانوں نال میرا ادار رہا. میں تانوں مقام میں بھی پورا خطبہ پھر سے ادھر تشریح کر کے سنا دوں گا کہ امام حسین نے کیا فرمایا کہ حسین ابن علی کربلا میں آئے کیوں. ہن اگلی گل میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا ہوں, بالکل اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا ہے. ایجنسیاں بہ کے نوٹ کر رہی ہونیاں, اے کاکے نوں تنگ نہیں کرنا, میں کلیاں ہی ہو جانا ہے. سمجھ آ رہی تہاڈی اے اپنے مچھڑ اے رانا سنا نوں ذرا لگام پاؤ. میں گل کرنی سی اور بھی کیتے, لیکن میں کہ نہیں انہیں شہر جا کے گل کرنی. تو باز آ, تو کہندا کہ محسن ملت ڈاڑا عبدالقدیر خان نہیں ہے, تے پھر محسن ملت 50 روپے دے سٹامپ تے نسن والا محسن ملت ہوئے. اے گمانڈ اسی اس ٹائم بھی کہندے سی, اے گمانڈ عمران خان میں 2018 دے وچ آیا تے جناب بڑا کرو فارنل پی ٹی آئی والے بھی بڑے گھومتے سن, اور جناب بڑے اینڈ آخر بھی گھومتے سن کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے. جناب حضور کی گستاخوں کو باہر فرار کروایا. کہتے تھے کہ ہمارے لیڈر نے جناب یو این اے میں بیٹھ کر اسلام کی بات کی ہے. میں کہا یو این اے میں بیٹھ کر اسلام کی بات کی ہے تو حضور کی گستاخوں کو بھی فرار عمران خان نے کروایا ہے. یہ تو منافقت ہوئی نا کہ وہاں جا کر حضور کی عزت کو سمجھ آئے اور پاکستان میں حضور کے پہرے داروں کو جیل میں بند.
حضور کی گستاخی کو فرار کروانا اور پھر اطرانا اس بات پر اور حضور کے دین کے لیے فرانس کے سفیر کو نکلوا بھی نہ سکنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اس ٹائم میں مچھڑ نالے گل کر رہا ہوں کہ تیری مچھڑیاں ساڑھے زیر وزیر شاہ صاحب کی مچھڑ دینا زیادہ تکڑیاں بازا تانوں بڑا گمانڈ ہویا کھلوتا ایک گھنٹے میں عمران خان موسی کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے جدو اسلام نال متھا لایا تو اسلام نے ایک پیج پاڑ کے رکھ چھڑیا کہ تساں باز ہو اے نہ کہ تہاڈا بھی انجام عمران خان تو برا ہویا کھلوتا ہوئے. سمجھ آ رہی؟ اسی محسن ملت وہ ہوتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر ڈکا مارے. مجھے بتائیں آپ محسن ملت وہ ہوتے ہیں جو جس دور کے اندر لوگ بھوک سے خودکشیاں کریں, کیا وہ محسن ملت ہوتے ہیں؟ جن کے زمانے کے اندر لوگ اپنے بیٹوں کے جناب گلے کاٹے کس وجہ سے کہ بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں, کیا وہ محسن ملت ہوتے ہیں؟ جس دور کے اندر مسلمانوں بیٹیوں کی آئے دن اس نے لٹی جا رہی ہو, اخبار میں روزانہ دیکھو تو روزانہ آتا ہے خبر میں, تو کیا وہ محسن ملت ہوتے ہیں؟ جس دور کے اندر مساجد سے سپیکر اتارے جاتے ہوں, کیا وہ محسن ملت ہوتے ہیں؟ جن کے دور کے اندر حضور کے سلام پر پابندی لگتی ہو کیوں جن کے دور کے اندر, کیا وہ محسن ملت ہوتے ہیں؟ تے باز آ رہے ہیں باز آ اور تواڈے کول جڑے مین والے مولوی آندے نا مولوی ہورن بازا محسن ملت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نبر اللہ برکتہ ہے. اور تواڈے تو بڑا تے احسان فراموش دنیا میں جمنا ہی کوئی نہیں کہ جنہیں تانوں ایٹم بم دتا تسی ٹی وی تے بیٹھ کے تو وہ محسن ملت نہیں. میں کہے نوازر محسن ملت ہے جڑا بگوڑے جس نے جدو مرزائیہ دے ٹٹے کھانے جناب اتے حملہ ہویا تے انہیں سب تو پہلے کہ نوازے نے بیان دیتا تھی کہ مرزائی میرے بہن بھائی ہیں, کیا یہ محسن ملت ہے؟ تیرے تے بھی لعنت, تیری نسل تے بھی لعنت, تیری پوری پارٹی تے بھی لعنت کہ جیڑا محسن ملت نو محسن ملت نہ سمجھے. آج اگر ہندو تے بودھی تے ٹرمپ تے نیتن جاؤ پاکستان کو ڈردا تے تیرے نوازے کو نہیں ڈردا, تیری جماعت کو نہیں ڈردا, بلکہ محسن ملت تے بنائے ایٹم بم کو ڈردا. تو بکواس کرتا ٹی وی تے کہہ کے تو سمجھتا نا کہ لبائے گالے ڈر جان گے, اے توڑی جناب بیک کے لبائے گالے پتہ کون ہے؟ کن تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جان. سمجھ آ رہی میری بات؟ محسن ملت کون ہے بھائی؟ تواڈی گھاٹا بات ہے تسی نہیں مانتے؟ محسن ملت کون ہے؟ محسن ملت کون ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نبر اللہ مرکزہ وہی ہے محسن ملت. تے بازا اتنا گمان نہ کر, آپوں ظلم نہ کرنا کوئی, تے فضا پتی ڈرنا, تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیاں بڑھنا, تے ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے, آپ نے کیتے آپ ہی مر دے, اتھے ہوتے ہوون کھا بس کری ہوئے لئے. سمجھ آ رہی میری گل دونوں؟ ہاں سمجھ آ رہی دونوں میری گل؟ سمجھ آ رہی؟ بس اینچ سیر چک کے جینا ہے. میں کہ اقبال دلیری آندھی کی میں اقبال دلیری آندھی کی میں کہ کاکا ہوئے اپنی شادی دی مہندی رکھے تو کبھی میں نے حضور دے نام جلسہ کرنا ہے. میں کہ اقبال دلیری آندھی کی میں اے حضور دے غلام کی میں دلیری طرح بیٹھے ہوئے اپنے سارے کاروبار رات دی نیند چھڑ کے بیٹھے ہوئے جو حضور دے نام دین کر کے بیٹھے. اقبال اے دلیری آندھی کی میں کہ بندہ ہوئے ویل چیئر تے پورا عالم کو میرا نہلا کے رکھ دے, لبرل بھی ڈر دے ہوئے, ٹرمپ بھی ڈر دے ہوئے, مودی بھی ڈر دے ہوئے, بندہ ہوئے ویل چیئر تے. اقبال دلیری آندھی کی میں کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہوئے, باہر کی جنسیں کھڑی ہوئن, جناب کو ادارے کھڑتے ہوئن, کہ جناب کو جماعتیں کھڑی ہوئن, اقبال بندے کو پیسے زیادہ ہوئن, کوٹھی پکڑا ہوئے تاں دلیری آندھی. اقبال نے جھلیا انہاں کلر دے بندہ دل بن جاندہ دلیری کو گل تو آندھی دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دنیا میں دلیر ایک کو گل تو ہو سکتا تو سینے میں رسول اللہ انیوہ محبت لو جی ان میری گل مک گئی. میں نے انہوں نے کہا کہ حضور دی اس نے مبارک علی حدیث سے بات سنا دیں, سنا دیں. اے دیکھو نا ایسے نو کہتے ہیں دلیری کہ پتر دیتا ہوئے
ناجائز اے پاکستان دا نظام کوٹاں دا اے تھانے دا نظام جناب نہ حق پتر بھی ماریا تے پھر انہاں تے گاڑی ریٹے ہوئی انہاں پھر نپیا اے پاکستان دا نظام کسی نے حضور دا دین ہے گا پھر کسی جرات نہیں پوے گی کوئی مسلمان پر میل یخ نہیں کرے اسی تو اس نظام دی گل کرے چلیا روٹی دے اسلام سب تو پہلے روٹی دے دینا 70 سال ہوئے تو سارے روٹی پیچھے چھوڑ دیتا گولیاں گلیاں پیچھے چھوڑ دیتا نا ملے داری پیچھے چھوڑ دیتا کوئی شے لبی تے مینوں دس دے امن سکون لبیا جے کوئی شے لبی تے سانو بھی اگے دسو جلے تو حضور دا دین ہوئے گا تے پھر حضرت عمر فرمانے سن کہ عمر خلیفہ ہو اور مدینہ پاک میں ہو اور نہر فرات مدینہ پاک سے کتنی دور ہے آپ جا کے سرچ کر لیجئے گا کہ مدینہ پاک سے کتنی دور ہے نہر فرات حضرت عمر فرماتے تھے عمر خلیفہ ہو اور نہر فرات میں اگر بکری کا پیاسا بچہ انسان نہیں ذرا سنیے گا آپ روزانہ اخبار پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ کتنے لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی کن لوگوں جناب ظلم ہوا یہ ہے حضرت عمر فرماتے تھے کہ بکری کا پیاسا بچہ بھی اگر نہر فرات میں مر گیا نا تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے تیری رعایا میں بکری کا پیاسا بچہ مرا کیسے تو آپ ذرا حساب لگائیں نا روزانہ کتنے لوگ بلوں کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں تو حضور نے تو کعبے کو دیکھ کر فرمایا تھا کعبے تیری بڑی شان تیری بڑی عظمت لیکن میرے مومن کی عزت اس سے بڑھ کر ہے یہ مومن کی عزت اور مسلمانوں کو عروج ایک ہی صورت میں مل سکتا ہے کون سی صورت میں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے یہ ہے پاکستان کا نعرے حیدری لاندے ہو نا حیدری کرتے ہو این کر کے حیدری اسا مولا کائنات دے نعرے لانا لے کوئی نہیں اسا لنگر کھانا لے کوئی نہیں اسا پتہ کون ہے کہ جب حضور کے دین کا دشمن آئے مرحب آئے خیبر کے مقام پر تو مولا کائنات جب اس نے کہا نا قد علم خیبر وانی مرحبو تو آپ یہ بھی کیا کرے جب آپ کے سامنے حضور کے دین کا باقی آئے تو پھر علی کی سنت پتہ کیا ہے جب آپ نے کہا کہ میں بہت بڑا بدماش ہوں میں بہت بڑا گناہ ہوں تو مولا کائنات نے ذوالفقار تلوار نکالی اور امامہ باندھا سر پر اور فرمایا تو کہتا ہے تو بہت بڑا بدماش ہے تو ذرا میری گل بھی سن ان الذی سمتنی امی حیدر فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ذرا دھیان رکھ ہاں سبحان اللہ حیدر ایک منٹ یہ ہے سنی کہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم جو غلام آفتاب مما آفتاب گویم ناسا کالے ہیں نہ کالیاں گلنا کر دیا چمک دے محبوب دے غلام دے گلنا بھی چمک دیے گلنا کر دیا کال ہوئے صدیق اکبر دی ساڑھے چہرے پھر بھی کھلکھلا اٹھ دین کال ہوئے فاروق اعظم دی ساڑھے چہرے پھر کھلکھلا اٹھ دین کال ہوئے عثمان غنی دی ساڑھے چہرے اور کھلکھلا اٹھ دین کال ہوئے مولا کائنات دی ساڑھے اپنے آپ ساڑھے سینے بھی پار ہو جاندے کہ علی دا تذکرہ گل ہوگئے امام حسین مجتبی دی جیسے جناب اچھل پہننے ہیں گل ہوگئے امام حسین دی جیسے جناب گردن کٹان میں سے تیار ہو جانے ہیں کہتے اتنی گل نہیں ساڑھے بھی تو کوئی کھوڑ ہے کوئی نہیں آسا جناب سارے نوکر صحابہ دے بھی نوکر دے اہل بیت دے بھی نوکر تے پاکان امت دے بھی نوکر لو جی سنو اب مولا حضرت امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ میرے نانا اے میں نوی حدیث پاکے اے میں کہا کہ تیری پڑھے ہیں تھے میں پہلے خوشاب پڑھی جا جتھے پڑھے میں کو اس سے پہلے کدھے نہیں حدیث پاک پڑھے سمجھ آئے لو جی سنو کہ مولا امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان گفتگو کیسے کرتے میرے نانا جان کی مجلس کیسے ہوتی تھی میرے نانا جان کی مجلس میں کسی کی عیب نہیں نکالے جاتے ایس گال تو بعد بندہ کہتے ہیں میرے نانا جان کی مجلس میں کسی کی عیب نہیں نکالے جاتے اب ذرا سنیں ذرا عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن أبي علا وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويقدمه بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غيره
لم يكن يسم ذواقا ولا يمدحه ولا تقذفه الدنيا ولا ما كان لها فإذا ترضي الحق لم يكن لغضبه شيئا حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب برأسه اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض ضربه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. لو جی پھر پیر میرے لیے شاہ صاحب بولے. اس کا ترجمہ کیا پیر میرے لیے شاہ صاحب نے الطیف سرا من طلعته والشر بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جا چڑیاں تو ابرو کو اس مثال دے سن جو تو نوکے میاں تے تیر چھٹن لبس رکھاں کے لال جمن جتھے دن موتی دیاں ہل لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آقا دے رب دی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں لہو مخت و مخدد برد یمن من پھامری جھلک دکھاؤ سجڑ او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکدیاں تے قرلان دیاں تے لکواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شالوت بھی آمن او گھڑیاں اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر قبر تے بلتی جد ہو سی گزر سب کوٹیاں تھی سنتد کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ کیاں کتے جالن. ہن اعلیٰ حضرت پھر بولے کہ ہاتھ تخم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا نور کے سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل عاشق کا دعا چاہتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب یا رسول اللہ لو جی سارے طرح ہاتھ بار کٹو جڑا حضور دا غلام بیٹھا جنہوں میری گل سمجھ آئے پورے آئیں ہاتھ تے بس اتنی محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے یہ میرا فقیر ہے. نعرہ لو تاجدار ختم نبوت آج بھی ساڑھے بابا جی نہیں رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خان